अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 26 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदमा, ए बनी आदम की औलाद, कद तहकीक अनजलना हमने उतारा, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, लिबास युवारी लिबास ऐसा जो छुपाता है, सो आतिकुम तुम्हारी शर्मगाही, वारिशा और उतार लिबास से जीनत, व लिबास तकवा और तकवा का लिबास, ज़ालिका ये खैरुन बेहतरीन है, ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाही अल्लाह ताला की निशानियों में से है, लअल्लहुम ताकि वो लोग यज़क्कारून नसीहत हासिल करें। या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरिशा व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्कारून। ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत भी, और तकवा का लिबास वो सबसे बेहतरीन है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। सौआतुन जिस्म के वो हिस्से जिन्हें छुपाना ज़रूरी है, जैसे शर्मगाह, और रीशन वो लिबास जो हुस्न और रोनाई के लिए पहना जाए। गोया लिबास की पहली किस्म ज़रूरियात से और दूसरी किस्म तकमीला और इजाफा से है। अल्लाह ताला ने उन दोनों किस्मों के लिबास के लिए सामान और मवाद पैदा फरमाया। इससे मुराद बाज के नज़दीक वो लिबास है जो मुत्तकीन क़यामत वाले दिन पहनेंगे, बाज के नज़दीक ईमान, बाज के नज़दीक अमले सालेह, खशियत इलाही वगैरह हैं। मफ़हूम सबका तकरीबन एक है कि ऐसा लिबास जिसे पहनकर इंसान तकब्बुर करने के बजाय अल्लाह ताला से डरे और ईमान व अमले सालिह के तकाज़ों का एहतमाम करे। इससे ये मफ़हूम भी निकलता है कि ज़ेब व ज़ीनत और आराइश के लिए भी अगरचे लिबास पहनना जायज़ है, ताहम लिबास में ऐसी सादगी ज़्यादा पसंदीदा है जो इंसान के ज़हदो रिया और तकवा की मज़हर हो। इसके अलावा नया लिबास पहनकर ये दुआ भी पढ़ी जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी माउवारी बिही औरती व आता जम्मलु बिही फी हयात। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं
جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں رہنے کی جگہ اور کھانے پینے کی چیزیں دیں اور جنت کا لباس چھن جانے کے بعد لباس دیا جس کے ذریعے وہ ستر پوشی کرتا ہے اور زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، شرک و معاصی سے تائب ہو اور تقوی کی راہ کی طرف گامزن ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ آدمی اگر تقوی کا لباس زیب تن کرے تو یہ اس کے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ تقوی کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پردہ پوش یعنی ساتر ہو، ایسا پتلا اور شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم کی سلوٹیں اور مقامات سطر سب کچھ نظر آتا رہے۔ دوسرے یہ کہ لباس فاخرانہ اور متکبرانہ نہ ہو اور نہ دامن دراز ہو اور نہ اپنی حیثیت سے کم تر درجے کا اور گندا ہو، کیونکہ یہ سب باتیں تقوی کے خلاف ہیں۔ تیسرے وہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ مرد عورتوں کا لباس پہن کر عورت بننے کی کوشش کرنے لگیں اور عورتیں مردوں کا سا لباس پہن کر مرد بننے کی کوشش کرنے لگیں، کیونکہ اس سے ان کی اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے اور پانچواں یہ کہ اپنا لباس ترک کر کے کسی غیر مسلم قوم کی نقالی نہ کی گئی ہو، کیونکہ غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن اور ان کا لباس اختیار کرنے سے جہاں تمہارا قومی تشخص مجروح ہوگا، وہاں یہ بات اس قوم کے مقابلہ میں تمہاری ذہنی مرعوبیت کی بھی دلیل ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے عرض کی، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشاحبت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشاحبت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے خوبصورت بالوں اور چادر تہبند پر اتراتے ہوئے جا رہا تھا، آخر کار وہ زمین میں دنسا دیا گیا تو وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دنستا رہے گا۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا کپڑا غرور سے زمین پر کھینچے یعنی گھسیٹے۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حریر، ریشمی کپڑا مت پہنو، کیونکہ جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا،
ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی۔ ان کے سر بگتی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہوگی۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور اپنے لباس درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔